دوستو جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور سائبیت ان مذاہب نے بھی ڈیرے لگا لیے تھے۔ یہودی حجاز بھاگ آئے تھے، یہ بھاگ کر حجاز آ گئے اور یہاں انہوں نے خیبر، تیمہ یہاں آ کر ڈیرے لگائے اور یہاں باقاعدہ اپنی بستیاں بنا لی، قلعے تعمیر کر لیے۔ جس وقت اسلام کا ظہور ہوا اس وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور قینقاع۔ دوستو جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے تو عیسائی مذہب عرب میں حبشیوں اور رومیوں کی وجہ سے آیا۔ جب یمن پر حبشیوں نے قبضہ کیا تو ساتھ میں عیسائی مذہب کی تبلیغ بھی کی، جس کے نتیجے میں عربیوں میں عیسائی مذہب پھیلنے لگا، اور جو رومی علاقہ تھا اس کے ہمسائے آل غسان، بنو تغلب اور بنو طی وغیرہ قبیلے جو تھے عرب کے، ان میں بھی عیسائی مذہب پھیل چکا تھا، حتیٰ کہ ہیرا کے بعض عرب بادشاہوں نے بھی عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ تو جب اسلام کا ظہور ہوا اس وقت عرب میں عیسائی مذہب بھی پھیل چکا تھا۔ اور جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو مجوسی مذہب کو زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربیوں میں فروغ حاصل ہوا، مثلا عراق کے عرب، بحرین، الاحساء، خلیج عرب کے ساحلی علاقے، ان علاقوں میں جو عرب رہتے تھے انہوں نے مجوسی مذہب قبول کیا تھا۔ دوستو جس وقت عرب میں اسلام کا ظہور ہوا اس وقت عرب کے اندر دین ابراہیمیت، یہودیت، مسیحیت، مجوسیت، سائبیت یہ مذہب موجود تھے، اور یہ سارے مذاہب ہی شکست سے دوچار تھے۔ مشرکین مکہ جن کا دعویٰ تھا کہ دین ابراہیمی پر ہے، وہ تو شریعت ابراہیمی سے کوسوں دور تھے۔ شریعت ابراہیمی نے جن مکارم اخلاق کی تعلیم دی تھی ان سے مشرکین کو کوئی واسطہ نہیں تھا۔ مشرکین میں گناہوں کی بھرمار تھی اور بت پرستی اور بت پرستوں والی عادات اور رسومات پیدا ہو چلی تھی، یہ دین ابراہیمی کی حالت بن چکی تھی۔ اور یہودی مذہب کا حال یہ تھا کہ وہ محض ریاکاری اور تحکم بن گیا تھا۔ یہودی پیشوا اللہ کی بجائے خود رب بن بیٹھے تھے، لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات و سکنات تک کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ یہودی پیشواؤں کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ کس طرح مال و ریاست حاصل ہو جائے، کس طرح مال و دولت جمع ہو جائے، چاہے اس کے بدلے میں دین برباد ہی کیوں نہ ہو جائے۔ دین برباد ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن مال و دولت آنی چاہیے، مال و دولت جمع ہو جائے۔ یہودی مذہب کا حال یہ تھا۔ اور جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے تو عیسائیت ایک ناقابل فہم بت پرستی بن چکی تھی۔ عیسائیت نے اللہ اور انسان کو عجیب طرح سے خلط ملط کر دیا تھا، اور پھر جن عربیوں نے عیسائی مذہب قبول کیا تھا ان پر عیسائیت کا کوئی رنگ نہیں چلا تھا، کیونکہ عیسائیت کی تعلیمات اور عرب کا طرز زندگی بہت مختلف تھا۔ عرب عیسائی تعلیمات کو اپنانے کے باوجود اپنا طرز زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے ان پر عیسائی مذہب کا کوئی رنگ نہیں چڑھ رہا تھا، عیسائی مذہب کا ان پر کوئی اثر نہیں تھا۔ یہ تھا عیسائی مذہب کا حال۔ باقی مذاہب عرب کے ماننے والوں کا حال مشرکین جیسا ہی تھا، کیونکہ ان کے دل ایک جیسے تھے، عقائد ایک جیسے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی موجود تھی۔